الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے دنیا میں بھیجنے کے ذریعے سے انسانوں کو بتایا ہے. ہمارے لیے جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمارے لیے اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا آئین دستور قرار دیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ پیغمبر کے لائے ہوئے اس دین پر عمل کرے، اس کے تقاضوں کو پورا کرے، اور اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ تم پورے کے پورے اس اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن، تمہارے اخلاق، تمہارے اعمال، تمہاری خواہشیں، غرض کے ہر چیز اس دین کے تابع ہو جائے. اور مکمل طور پر جب تم دین کے تابع ہو گئے، اسی وقت کامل ایمان والے کہلاؤ گے، اسی وقت اللہ کی مکمل رحمتیں تمہیں ملنے والی ہوں گی. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان کی تکمیل اس چیز کو بنایا ہے، بتایا ہے کہ انسان کی خواہشیں تک دین اسلام کے تابع ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں. جب بندہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوگا، تب کہیں وہ اپنی زندگی میں اور آخرت میں جو اللہ نے اس سے رحمتوں کے وعدے کیے ہیں انہیں پورا پائے گا، اور اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں، اس کے بدلے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوگا، محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا ولی شمار ہوگا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کی تکمیل کرتے ہیں، اور اطاعت گزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہماری طرف سے انہیں بدلہ دیا جاتا ہے، ایسا بدلہ کہ اللہ نے کہا کہ اس بدلے کو پا کر وہ غمزدہ نہیں ہوں گے.
یعنی جو ہم نے عمل کیا ہے اس کے مقابلے میں جو بدلہ ہم کو دیا جا رہا وہ کم ہے، اس طرح کا غم انہیں نہیں ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا بدلہ انہیں نہ دیا جائے اس طرح کا خوف انہیں نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ انہوں نے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا اس کا بدلہ ان کو عنایت فرمائیں گے۔ اب انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے قرار دیتے ہیں، مسلمان کہلوانا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور ٹٹولیں اور دیکھیں کہ اللہ کا یہ مطالبہ ہم سے کتنا پورا ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کا یہ مطالبہ ہم سے پورا ہوتا ہے تو ہم خوش قسمت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس میں کمی اور کوتاہی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سچا پکا مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بندہ اسلام کے ثمرات کو، ایمان کے پھل کو اور اللہ کی رحمتوں کو مکمل طور پر اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ مکمل اسلام کے حوالے اپنے آپ کو نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے انسانوں کے گروہ سے فرمایا، قرآن شریف کی آیت ہے، قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بعض لوگ اس بات کا دعویٰ کرنے والے ہوئے کہ ہم تو ایمان والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو ایمان والا نہ کہو بلکہ اپنے آپ کو فرما بردار کہو، اس لیے کہ ایمان بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی چاہا ہے کہ بندہ مومن اسی وقت اپنے آپ کو کہلوائے، یا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مومن فرما بردار اسی وقت شمار کیا جائے گا جب اس کے دل میں یہ ایمان داخل ہوگا، اور جب دل میں ایمان داخل ہوگا تو پھر اس کے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال اور اس کی ساری عادتیں اور اس کی ساری خواہشیں اس دین اسلام کے تابع ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اصل دل میں ہوا کرتا ہے، دل کی اصلاح کرو، اگر دل درست ہو گیا تو سارا جسم درست ہو جائے گا اور اسے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں کے ذریعے اور صحابہ کرام کی تربیت کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہی سبق دیا ہے کہ تمہاری پوری زندگی دین اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اعلیٰ ترین اخلاق کے اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اس قدر عظیم مرتبے پر فائز ہیں کہ جو آپ انجام دیں وہی عمل اللہ کے پاس اخلاق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اخلاق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس قدر بلند مرتبہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشیں ایسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ لوگ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بن جائیں اور آخرت کا خیر حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار اور اس کی رضا کے متلاشی لوگ بن جائیں۔ اس طرح کی آرزوئیں اور تمنائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو دیکھیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ اے پروردگار عالم میں آپ کی حفاظت میں آتا ہوں، آپ کی پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے خواہشوں سے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق کو ذکر کیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ یہ اس نبی کی دعا ہے جن کے عمل کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ جو عمل اختیار کریں بعد والوں کو وہی اختیار کرنا ہے، اسی پر ثواب دیا جائے گا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے کہ آخرت کی فکر آپ کو ہوا کرتی تھی، دنیا کو آپ نے ترجیح نہیں دی بلکہ آخرت کے خیر کی طرف آپ ہمیشہ متوجہ رہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے کہ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اور اپنے خواہشوں کی درستگی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کو رہا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بعد والوں کے لیے سبق ہے، بعد والوں کے لیے تعلیم ہے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہ یہ تمام چیزیں اگر مسلمان ہیں تو تم مکمل مسلمان ہو، کامل ایمان والے ہو، اور اگر ان تین چیزوں میں سے کہیں پر کمی اور کوتاہی ہے تو اسی قدر ایمان کی کمزوری تمہارے پاس پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک کلاس میں پڑھنے والے کئی بچے ہوتے ہیں اور پڑھانے والا ایک استاد ہوا کرتا ہے، ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے، ایک ہی استاد پڑھاتا ہے، ایک ہی کلاس روم میں پڑھاتا ہے، لیکن ایک بچے کو جو مارکس ملتے ہیں وہ 40-42 ملتے ہیں اور ایک بچے کو 100 پورے مل جاتے ہیں۔ تو پڑھانے والا ایک ہی آدمی رہا ہے، جس ماحول میں پڑھایا گیا وہ ماحول ایک ہی طرح کا ہے، جس وقت پڑھایا گیا وہ وقت ایک ہی ہے، لیکن انسان کی اپنی فکر، اپنی محنت اور اس کی جستجو یہ بتاتی ہے کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، اور اسی کے وقت اس کو نشانات دیے جاتے ہیں جو اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ پرچہ جو تمہیں امتحان میں دیا گیا وہ پورے 100 نمبر کا ہے، تم جتنی محنت کی ہو اس محنت کا مظاہرہ کرو، اسی قدر تمہیں مارکس دیے جائیں گے، اسی قدر تمہیں نمبرات دیے جائیں گے۔ تو دین اسلام تو مکمل طور پر تم کو دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مکمل طور پر تم کو دیا گیا ہے، اس کے کامل ہونے کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے، رسول پاک علیہ السلام کی زبانی کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہو، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، اس بات سے میں راضی ہوا۔ اللہ نے ایک مکمل پرچہ دیا ہے 100 نمبر کا، جس طرح سے امتحان میں دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مکمل دین اسلام پر عمل کرے گا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہوگا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پائے گا، اور جہاں پر کمی آئے گی اسی کے وقت انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ کی رحمتوں سے دوری، یہ نعمتوں سے دوری ہوگی، اور عبادات میں توفیق کا نہ ملنا اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اور مختلف مظاہر ہوں گے جس میں یہ معلوم ہوگا کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور کل آخرت کے دن جب معلوم ہوگا تو بندہ خدا نخواستہ جہنم کے حوالے ہو جائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ تو انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے دین اسلام کی، اس کی قدر کو پہچانے کہ یہ اسلام ہمیں ملا ہے آخرت کی نجات کے لیے، یہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنی آل اولاد کو، اپنی نسل کو جہنم سے بچا سکیں، اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کے لیے یہ دین اسلام ہم کو ملا ہے۔ تو جس قدر فکر کے ساتھ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ہماری زندگیوں میں دین اسلام کے احکامات کو رائج کریں گے، اللہ کا حکم نافذ کریں گے، اسی کے بقدر اللہ کی رحمتوں سے قریب ہوں گے، اور اللہ کی یہ رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے خواہشوں پر نظر رکھے، اپنے اعمال پر نظر رکھے، اپنے اخلاق پر نظر رکھے، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز وہ انسان کی خواہش، آرزو، تمنا، سوچ اور خیال اور فکر ہوتی ہے، کسی چیز کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس چیز کے کرنے کی طرف انسان راغب ہوتا ہے۔ جب تک وہ اس کے دل میں ہے وہ اس کی نیت ہے، جب تک وہ اس کے خیال میں ہے وہ اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی خواہش ہے، اور اس کے بعد اس نے اس پر عمل کیا ہے تو اب یہ اس کا عمل ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ اس کا ارادہ اگر اچھا تھا اور عمل اچھا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب لکھا جائے گا، ارادہ خراب تھا، عمل اچھا ہے، اللہ رب العزت ایسے عمل سے بری ہے، کوئی ثواب اسے نہیں لکھا جائے گا، ارادہ برا تھا، عمل برا تھا، اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی وہ شمار ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد بندہ اپنے خیالات کے پیچھے لگا رہتا ہے. اگر اچھے خیالات آتے ہوں، اچھے اعمال وہ انجام دیتا رہتا ہو، اسی قدر وہ ثواب کو، نیکیوں کو پاتا رہتا ہے. اگر شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گیا، نفس کی شرارتوں کا شکار ہو گیا اور غلط خیالات اس کے دل میں آتے رہے اور انہی غلط خیالات کے زیر اثر اس نے اپنا عمل بنایا اور ان غلط خیالات پر عمل کرنا شروع کیا، تو یہ اس کا ایک عمل ہوتے ہوتے اس کی عادت بن جائے گا اور پھر اس کے بعد یہی اس کی عادت اس کے اخلاق شمار ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرحلوں پر اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے کہ جب میرے دل میں خیال آئے، جب میرے دل میں کوئی چیز پیدا ہو یا میرے دماغ میں کوئی سوچ پیدا ہو تو وہ دین اسلام کے زیر اثر ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری والا خیال آئے. اور اگر کوئی غلط خیال آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے میری حفاظت فرمائے. اس دعا کا اہتمام ہر امتی کو کرنا چاہیے. یہ دعا امت کو سکھانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. اگر پہلے مرحلے پر انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر درست ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا عمل بھی درست ہو جاتا ہے اور اس کے اخلاق اور اس کی عادتیں بھی درست ہو جاتی ہیں. لیکن خدا نخواستہ سوچ درست نہ ہوئی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اعمال کی درستگی کا سوال کرے کہ اے پروردگار عالم میرے اعمال کو درست فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کی رحمتوں کو پانے والا بنوں. اگر اعمال کے درجے پر بھی بندہ درست ہو گیا تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے پکڑ لے گی، یعنی وہ ناکام نہیں ہوگا، اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے جگہ عنایت فرمائیں گے. لیکن اگر بندے نے اپنے اعمال کی نگرانی نہ کی، خیالات کی نگرانی نہ کی، بلکہ غلط اعمال میں مبتلا رہا، گناہوں میں مبتلا رہا اور ان بداعمالیوں سے توبہ نہ کیا، انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوا، تو پھر اس کے یہی عمل اس کے اصرار کے ساتھ، تکرار کے ساتھ اور لوٹ کر بار بار کرنے کی وجہ سے اس کی عادتوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے لیے اس کے برے عمل مزین کر دیے گئے تھے، اسی طرح یہ گناہ انسانوں کے لیے مزین کر دیا جائے گا. اب برا عمل اسے برا نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ برے عمل کو اچھا سمجھ کر انجام دے گا اور اسی حال میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا. اللہ رب العزت کی رحمتوں میں سے ذرہ برابر حصہ اس کے حصے میں نہیں آئے گا. تو بندہ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر کرے، اس لیے کہ یہی اس کا عمل، اس کی عادتیں بنتی ہیں، اس کی عادتیں ہی اس کے اخلاق شمار ہوتے ہیں. اور جب بندہ اپنے اخلاق کی درستگی کر لیتا ہے، یعنی اپنے اعمال کو درست کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے خیالات کو، اس کی خواہشوں کو بھی دین اسلام کے تابع کر دیتے ہیں اور ایسا بندہ ایک مکمل مومن بندہ کہلاتا ہے اور ایسا بندہ دونوں جہانوں میں کامیاب اور بامراد ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام دیا ہمیں اسی لیے ہے کہ ہم مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والے ہوں. ہماری خواہشوں کے اعتبار سے، ہمارے اعمال کے اعتبار سے، ہمارے اخلاق کے اعتبار سے ہم اللہ رب العزت کی نظر میں اگر مسلمان اور مومن ہوں تب اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ورنہ تو اللہ کی رحمتوں سے دوری یہ انسان کو فتنوں میں مبتلا کرے گی، انسان کو آزمائشوں میں مبتلا کرے گی. زندگی کا سکون تو ختم ہوگا ہی، آخرت میں اللہ کے عذاب کو سہنا پڑ جائے گا. اگر بندہ ان تمام بری چیزوں سے دنیا میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو پھر اسے یہ تہیہ اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دین اسلام کی شکل میں جو نعمتیں مجھے دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو مجھے بنایا ہے، میں اس کا بھرپور فائدہ اس طور پر اٹھاؤں گا کہ دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا بنوں گا اور مکمل مومن بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تاکہ میرے لیے نجات یقینی ہو اور تاکہ اللہ کی رحمت میرے حصے میں آئے. اگر یہ عزم اور ارادہ ہمارا ہوتا ہے اور ہم دین اسلام کی طرف پلٹتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی آگے بڑھ کر اپنے دامن میں ہمیں لے لیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.